یہ دیکھو ایک جاہل گنوار کو کہتا ہے کیا ہے اور لکھتا ہے کیا ہے. صحیح بخاری لکھ کے نمبر لگا رہا ہے اور بات لکھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی پہ منسوب کر رہا ہے. پہلی بات یہ کہ یہ بغیرت قسم کے جو لوگ ہیں, یہ بغیرت قسم کے جو مولد ہیں اس طرح کے, یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن, یہ کتابوں کی باتوں پہ یقین ہی نہیں کرتے ہیں. کتابوں کی بات پہ اگر یہ یقین کرتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چاند کے ٹکڑے ہونے کا بھی واقعہ قرآن میں, کتاب میں, ٹھیک ہے, کیوں نہیں یقین کیا؟ کیونکہ وہ ان کے مفاد کے خلاف ہے, وہ ان کے اپنے ان کی جہالت کے خلاف ہے جو انہوں نے بنیاد بنائی ہوئی ہے کہ اللہ کوئی خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہے. یہ ہے نا ان لوگوں کے عقیدہ. تو بھائی جب تم قرآن کو نہیں مانتے, تم حدیث کو نہیں مانتے, کتابیں تو مانتے ہی نہیں, کتابوں کے ریفرنس کس بنیاد پہ دے رہے ہو؟ اپنا پہلے اس جیسے جاہل یقین کرتے ہیں اس چیز پر جو یہ یقین کرنا چاہے. اچھا یقین کیا تو اس کو کاپی کر کے, پہلی بات ان کے تو ریفرنس بھی بہت سارے کو جھوٹے نکلتے ہیں, اپنی منطق اٹھا کے ٹھوکتے ہیں اور کتاب لاتے ہیں. چلو اگر نہیں بھی ہے, ابھی تو ریفرنس کرنے کی ضرورت کیا تھی کسی چیز کو؟ تمہارے مطابق تو صحیح بخاری کوئی کتاب ہے ہی نہیں صحیح, وہ تو جھوٹی کتاب ہے, وہ تو واقعات بھی جھوٹے ہیں, وہ تو کوئی بات ہی یقین کے قابل نہیں ہے. تو جب ایسی بات ہے تو اس میں کچھ بھی لکھا ہو تجھے کیا کرنا بھائی؟ لیکن نہیں, یہ بغیرتیاں دکھاتے ہیں. اور دیکھو اس جاہل کو کہ ادھر سے ایک چیز پکڑ کے لا کے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک لگایا تو وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی. اگر یہ جاہل جہالت نہ دکھاتا تو اس کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر یہ بات درست ہے, اس نے تو یقین کر کے بتایا نا, یقین کر رہا ہے حدیث پہ لیکن جھٹلا بھی رہا ہے, یعنی طنز کر رہا ہے, یقین بھی کر رہا ہے, تبھی تو بات کر رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اپنا تھوک لگائے اور دوسرے کی آنکھ ٹھیک ہو جائے؟ ابے کون سا ڈاکٹر ایسا ہے کہ مریض کی آنکھ نکل جائے, مریض کی آنکھ واٹ لگی ہوئی ہو اور ڈاکٹر صاحب اپنا تھوک لگا دیں اور مریض ٹھیک ہو جائے, مریض کی آنکھ ٹھیک ہو جائے؟ لاؤ ایسا ڈاکٹر لا کے دکھاؤ, لاؤ اپنا ایسا مولد ڈاکٹر لے کر آؤ. میں تو یہ بولوں گا, پھکی میں ایسی دوں گا کہ اس 2 کوڑی کے مولد کو, اس 2 کوڑی کے کافر کو, یہ کافر ہے نا, میں کافر بولا کروں گا, یہ مولد شلید نہیں چلتا, کافر, یا تو مسلمان یا کافر, بس غیر مسلم بھی نہیں. غیر مسلم بھی میں کیوں بولوں؟ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا نا, کافر والا, کافر, جو کافر ہے وہ کافر ہے, ختم بات. لگتی ہے کافروں کو, بڑی لگتی ہے یہ لفظ, کافر کیوں بولا؟ ابے تو تیرے باپ کو گدھے کو گدھا نہ بولوں, کتے کو کتا نہ بولوں, تو کافر کو کافر کیوں نہ بولوں میں؟ کافر کافر ہے, ختم بات. تو یہ جو کافر ہیں یہ کافر بھی ہیں اور دوسری طرف حدیث کی کتاب پہ یقین بھی کر رہے ہیں. یہ بات بتاتی ہے کہ ان سے بڑا گدھا جاہل گنوار کوئی اور نہیں ہوتا, کیونکہ اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے, اور جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتا اللہ کے نزدیک وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے, جانوروں سے بھی بدتر ہے. انسانوں کی تو کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے وہ, چاہے نظر آنے میں انسان جیسا ہو. اور اوقات تو ان کی 2 کوڑی کی اتنی کہ شکلیں چھپا کے فیک آئیڈیوں سے کام کرتے ہیں, پھٹو اتنے, موت کا خوف اتنا طاری ہے. یہ کیا آگے بات کریں گے ڈنکی کی چوٹ پہ, 2 کوڑی کے کافر. اللہ اکبر.